قربانی کیا ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور اصل قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی سے پہلے یہ کچھ اہم مسئلے ہیں جس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں سمجھتے اگر آپ قربانی کرواتے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ قربانی کیوں کراتے ہیں، قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یاد رہے کہ مخصوص جانور کو یعنی ایک خاص جانور کو خاص دن میں نیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں۔ جو ذبح کیا جاتا ہے قربانی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حدیث پاک بہت ساری ہیں جو ملتی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے قربانی سے زیادہ پیارا نہیں۔ یعنی 10ویں تاریخ جو 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے، اس دن آپ کوئی بھی بڑا کام کر لے، لاکھوں روپے صدقہ کر لے، زکوٰۃ دے دے، لوگوں میں کھانے تقسیم کروا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں پیاری نہیں ہیں۔ اس دن اگر کوئی چیز پیاری ہے تو وہ خدا کے لیے، خدا کے راہ میں ایک مخصوص جانور کا خون بہانے یعنی ذبح کرنا، وہ قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک قربانی پسندیدہ ہے، اور اس دن آپ کتنی بھی مہنگی چیزیں کروا لیں قربانی کے علاوہ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی میں لاکھوں کا بکرا خریدنے کی۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے استطاعت دی تو آپ خریدیے، اور پھر اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن بہتر ہے غریبوں کو بانٹ دے، پیسہ دے دے، مہنگے بکرے کی ضرورت ہے نہیں، آپ قربانی کیا کروائیں مہنگے مہنگے بکروں کی، تو ان لوگوں کو اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور نے صاف فرما دیا کہ اگر اس دن اگر بندہ جتنی بھی ایکسپینسو چیزیں کروا لے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیاری نہیں ہے، اس دن وہ قربانی پیاری ہے۔ اور یاد رہے قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ یعنی جس بکرے کو آپ ذبح کر رہے ہیں اور اس بکرے کی وجہ سے آپ کو میدان اخری میں یعنی میدان محشر میں اس کا پروفٹ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پروفٹ سے نوازے گا، بہت فائدہ ہوگا آپ کے لیے۔ ایک حدیث ملتی ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو لوگ وسعت ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کراتے تو ان کا شریعت میں کیا حکم ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس پیسے وغیرہ ہے، ساری چیزیں اس کے بعد بھی قربانی نہیں کراتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو یعنی جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کروائے، پیسہ ہے شریعت کے مطابق، اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ سمجھے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جس کے پاس وسعت ہے وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کراتا، تو ان لوگوں کے لیے کافی سختی کا حکم ہے، غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔